السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام شام کی بیٹھک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میرے اس پروگرام میں جن شخصیات کو میں نے مدعو کیا ہے ان کے حوالے سے کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی اس فیلڈ میں جس سے وہ وابستہ ہیں سال نہیں، 2 سال نہیں، برسوں دیے ہیں، اپنی پوری عمر دی ہے۔ یہ پوری عمر کی ریاضت ہے، اور پوری عمر کی ریاضت کا اگر ثمر بھی مل جائے تو پاکستان میں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آج میرے پہلے مہمان ایک موسیقی کے ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا سلسلہ جو ہے وہ جب کہا جائے کہ جی سر جو ہیں ان کے دروازے پر جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک حوالے کے، ایسے ہی ایک خانوادے کے، ایسے ہی ایک سلسلے کے اس وقت کے سب سے پاکستان میں سب سے بڑے گائک میری دانست میں استاد مظہر امراؤ بندو خان صاحب، جنہیں صدارتی ایوارڈ بھی اس سال ملا ہے، تو ہم ان کی اس کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو اپنے سر بکھیرتے ہیں، یہ جو اپنے کلام سے سننے والوں پر سحر طاری کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اور آگے بڑھے گا۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم آپ کو بہت 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 مبارک، کراچی والوں کی طرف سے آپ کو بہت مبارک، سندھ والوں کی طرف سے آپ کو بہت مبارک، پاکستان والوں کی طرف سے آپ کو بہت مبارک، بر صغیر والوں کی طرف سے آپ کو بہت مبارک، اور جہاں جہاں اردو بولی سنی اور سمجھی جاتی ہے تو مظہر امراؤ بندو خان کو صدارتی ایوارڈ ملنے کی بہت بہت مبارک۔ مطلب کوئی کبھی کسی جائز کو بھی حق مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی بے شک، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے۔ ابھی اپریل میں الحمدللہ تمغہ کراچی سے نوازا گیا، اور اگست میں ہمارا نام پرائڈ آف پرفارمنس میں آیا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں پہلا پرائڈ آف پرفارمنس استاد بندو خان صاحب، ہمارے دادا بابا موسیقی صاحب، ان کو ملا، ان کو 7 میں ستارہ امتیاز ملا۔ پھر ہمارے والد استاد امراؤ بندو خان صاحب کو ملا پرائڈ آف پرفارمنس، اور اس کے ساتھ ان کو گولڈ میڈل بھی ملا۔ الحمدللہ ہم کو 3 ایوارڈ مل چکے ہیں۔ تیسرا ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس ہے، جو پہلے ہی کہہ لیں اسے، تمغہ کراچی مل گیا الحمدللہ، اور پرائڈ آف پاکستان مل گیا۔ یہ اللہ پاک کا کروڑوں بار احسان ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں میں آپ کو، ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کسی سے جلتے نہیں، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، کینہ نہیں رکھتے، کسی کو دیکھ کر یہ احساس نہیں کرتے اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، تو ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو وہی پسند ہے جو صبر شکر کرے، اپنے کام سے ایمانداری کرے، سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوں، تو اللہ پاک عزت سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میرے دوسرے مہمان بھی ایک ایسے ہی شاعر جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے اس فن کو دی، محترم کاوش کاظمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کاوش بھائی؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ جس طرح استاد محترم کو سرکار نے نوازا ہے، سرکار کا بھی شکریہ۔ تو کتنا وقت ہو گیا، کتنی مدت ہو گئی شاعری کے اس حوالے سے جڑے ہوئے آپ کو؟ مجھے 35 سال ہو گئے لگ بھگ، ماشاءاللہ لگ بھگ، یعنی میں بس فرسٹ ایئر میں آیا تھا، اس کے بعد سے بلکہ میٹرک میں ہی تھا تو شاعری شروع کر دی تھی، اور شاعری انسان کے خون کے اندر ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو میرے والد حیرت حسین کاظمی وہ 1926 کے الہ آباد یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ اندازہ کیجئے، برٹش آرمی میں بھی انہوں نے تھوڑا سا سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا، جس کی پینشن ان کو آخر تک ملتی رہی۔ اچھا، گڈ۔ اس کے بعد بنیادی طور پہ وہ صحافی تھے۔ اچھا، تو ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے انڈیا میں، کیلکٹا میں۔ تو جب نام اخبار کا یاد ہے؟
نہیں مجھے اس اخبار کا نام یاد نہیں، لیکن جو اخبار میرے والد نے کراچی میں آ کر یہاں نکالا اس کا نام بتاؤں گا، روزنامہ وحدت کراچی. وحدت کراچی. وحدت جی، وہ اس کے مطلب ایڈیٹر پبلشر سب کچھ تھے. تو وہ اخبار نکالا اور وہ اس دوران پھر پاکستان میں پہلا ماشاء اللہ لگا 58 میں. 58 وہ اس ماشاء اللہ میں انہوں نے لکھا، اداریہ لکھا کہ جی پاکستان جمہوریت کے لیے بنا تھا. تو پھر ایک لمبی لڑائی لڑی گئی اور آخر میں یہی ہوا کہ وہ اخبار بند ہو گیا میرے والد صاحب کا. وہ یعنی وہ نیلام کر دیا گیا اور میرے والد نے کیا کہنا چاہیے تکلیف کی زندگی گزاری، لیکن چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتے رہے. لیکن انہوں نے پڑھے لکھے تھے تو بس اصولوں کا سودا نہیں ہوا. بچوں کی تعلیم ہم لوگوں کو پڑھایا، کسی طریقے سے بھی تعلیم جاری رکھی انہوں نے، اصولوں پہ انہوں نے سودا نہیں کیا. کیا بات ہے. اچھا سخن فہم تھے، سخنور نہیں تھے لیکن سخن فہم غضب کے تھے. مظفر فارسی ان کے دوست تھے ماشاءاللہ. پھر یہ قابل اجمیری ہمارے گھر آیا کرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس اس طریقے سے ایک سلسلہ چلا. ریڈیو پاکستان ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ریڈیو پاکستان سے پروگرام آیا کرتا تھا لپٹن چائے والوں کے تعاون سے. اچھا. اس میں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ شاعر ہیں تو اپنا شعر بھیجیے، ورنہ کوئی اچھا شعر بھیجیے، اگر وہ شعر اول آئے گا تو آپ کو چائے کا گفٹ ہیمپرز اور کچھ اس طرح کی چیزیں. ہاں وہ لپٹن کی چائے ملے گی. ارے واہ واہ. تو والد میرے اگاتھا کرسٹی کے ناول پڑھتے تھے، انگریزی ان کی بہت اچھی تھی، تو وہ کچھ پڑھ رہے تھے. بابو جی کہتے تھے، میں نے کہا بابو جی کوئی اچھا شعر بتا دیں. انہوں نے کہا لکھ لو بیٹا. انہوں نے وہ شعر لکھوایا اور وہ صاحب بعد میں آرٹس کونسل کراچی کے سربراہ بھی بنے، جن کا شعر ہے رضی اختر شوق صاحب. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ شعر یہ تھا کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان. کیا بات ہے. ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. واہ واہ واہ. یہ شعر میں نے والد نے بتایا، میں نے بھیج دیا. اور ہم پوسٹ مین جو تھا وہ سب کو جانتا تھا، خطوط کا زمانہ تھا. اس نے کہا بیٹا ایک بہت بڑا پارسل ہے لپٹن والوں کی طرف سے پوسٹ آفس میں رکھا ہے، ایک دو دوستوں کو لے جانا، اٹھا لانا. کیا بات ہے. تو ہم لے کر آئے اور اڑوسوں میں پڑوسیوں کو بھی وہ چائے بانٹی. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے استاد محترم کہ وہ دور ایسا ہے کہ جس میں آپ پڑوسیوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ کھانے میں، اچھا گھر میں کچھ پکڑا ہے یا کہیں سے کچھ آیا ہے تو وہ سب مل بانٹ کے. بچپن میں یہی ہوتا تھا. جی بچپن میں یہی ہوتا تھا کہ آپ کے یہاں دال پکی ہے یا گوشت پکا ہے، آپ نے ایک پیالے لیا، پڑوس والے کو دے دیا، ایک الٹے ہاتھ کے پڑوس والے کو دے دیا، ایک سامنے والے کو بھیج دیا، اور اس کے بعد کسی کو آواز لگا کے گھر میں کھلایا بھی، ارے بیٹا آجا تو آجا. اور ہمارے گھر میں ہماری والدہ اللہ بخشے دلیا پکایا کرتی تھی جمعرات. محلے کے سارے بچے سب کو پتا تھا جمعرات ہے اور دلیا ملے گا. تو بس ایک آواز لگاتے تھے، بچوں دلیا کھا لو. ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے. ہم آواز لگاتے تھے نشتر پارک میں جا کے، سامنے ہمارا نشتر، بچوں دلیا کھا لو. تو ماشاءاللہ وہ 25 30 40 بچے آ جاتے تھے ماشاءاللہ. اچھا استاد آپ آواز جو لگاتے تھے وہ مطلب ہماری طرح لگاتے تھے بچوں دلیا کھا لو یا سر میں لگاتے تھے؟ بچپن میں تو ایسے بچوں دلیا کھا لو بس یہ آواز لگتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتا تھا. کیا بات ہے. تو ہمارے جتنے دوست احباب ہیں جو ہم سے تھوڑے سے بڑے بھی تھے اور ہم سے چھوٹے بھی تھے، وہ سب ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں، باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں زیادہ تر. وہ سارے یاد کرتے ہیں، کہتے تھے یار خان صاحب وہ آپ کی والدہ کا جو دلیا تھا نا وہ ہم نہیں بھولے. اور ایمانداری کی بات ہے کہ اللہ نے ہر چیز سے نوازا لیکن وہ دلیا نہیں یاد رہتا ہمیں. اور اس لیے رہتا ہے کہ وہ امی سے کہتے تھے خالہ ایک چمچہ دودھ تو ڈال دو. تو امی ایک چمچہ ڈالتی تھی، خالہ ایک اور، کہنے کہ نہیں حساب سے ملے گا. اچھا اصول پسند ہوتی. ہماری والدہ نے ہماری تربیت ابا کے مرنے کے بعد، کیونکہ ہم جب 13 سال کے ہوئے ابا کا انتقال ہو گیا، تو امی نے والدہ نے ہماری تربیت ایسی کری کہ کھچڑی بنی گھر میں. اتنا بڑا تھال ہوتا تھا، اس تھال میں وہ کھچڑی ڈالی، 5 روپے کا مکھن ملتا تھا، وہ مکھن بیچ میں ڈالا، اس کے بعد چھری لی یا چمچہ لیا اور ایسے کر کے اس میں 4 کراس کیے. سب طرف 4 بہن بھائی، ہم 4 بہن بھائی ہیں. ایک کی شادی ہو گئی تھی، ہماری بڑی بہن کی زیبا جی کی شادی ہو گئی تھی استاد امیر احمد خان صاحب سے، تو وہ اپنے گھر میں تھی. میں، میری بڑی بہن نسرین باجی، میرا چھوٹا بھائی اطہر اور امی. اب ہم ایک ہی اس میں کھا رہے ہیں.
آپ یقین کریں کہ ان کی سختی یہ تھی کہ خالی آنکھ سے دیکھتی تھی نا تو بس اچھا، اللہ اس والدہ اور والد کی یہی سختی ہوتی تھی. یہی استاد محترم تھوڑا سا آپ کے شعبے کی طرف آتے ہیں جی. کہ جیسے وقت گزرتا گیا، کیا دینے والوں نے دینا کم کر دیا یا لینے والوں نے سمجھا کہ بس میں انہیں ایک گانا گا لیا، میں ہٹ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں استاد مظہر عمراؤ بندو خان کے پاس جا کے کچھ سیکھ لوں؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے جو آپ کہہ رہا ہوں. اس دور میں، جس دور میں 2026 میں، اس دور میں گانا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. گانا ریاض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد کرو اور گا دو. اچھا. اور مجبوری حالات، میں مجبوری حالات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے چینلز ہیں، معافی کے ساتھ جتنے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں موسیقی کا، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے. اچھا، سوشل میڈیا نے زیادہ اس سارے معاملے کو بگاڑا ہے. بالکل، جہاں تک، کیونکہ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. لیکن بھی ہے. سر بات یہ ہے کہ ایک آدمی، پہلے مجھے یاد ہے 1996 میں جو میری پہلی غزل ریکارڈ ہوئی وہ 7 منٹ کی تھی. 7 منٹ کی. 7 منٹ کی. 1996. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 96 کے بعد 6 منٹ کی ہوئی غزل، پھر 5 منٹ کی ہوئی. آخری غزل جو میں نے 2012-14 میں ریڈیو پاکستان CPU میں ریکارڈ کرائی، مطلب ایز اے میوزک کمپوزر، تو وہ 3 منٹ کی تھی. اللہ. اب آپ مجھے بتاؤ کہ 3 منٹ میں تو آپ ناشتہ بھی نہیں کر سکتے یار. اگر آپ کے سامنے ناشتہ رکھا ہو، آپ 3 منٹ میں نہیں کر سکتے. آپ موسیقی، آپ بات کر رہے ہیں استاد محترم گائک کی، آپ بات کر رہے ہیں گلوکار کی، آپ بات کر رہے ہیں کسی خانوادے سے جڑے شخص کی، ورنہ میرے جیسا تو 2.5 منٹ میں بھی گا لے گا. سر اب تو اس کو فنکار، ولایت تو 2 منٹ میں بھی نکل لے گا. سر اب تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب موسیقی کا یہ عالم ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ جو وہ 1.5 منٹ کا 1 منٹ کا بناتا ہے وہ فنکار ہے. اللہ اکبر. مطلب اس کو عزت دی جا رہی ہے کہ یہ فنکار ہے. اب کیا سمجھائیں گے آپ؟ دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. میں ہندوستان گیا، ہندوستان میں آپ کی دعا سے انڈین گورنمنٹ نے مجھے 2006 میں 7 شہروں میں پرفارمنس کروایا. اچھا، سرکار نے انڈین گورنمنٹ نے. ہندوستان گیا. 98 میں بنگلہ دیش گیا. 98 جی. 2000 میں میں نیپال گیا. ہندوستان تو میں کئی بار گیا. ہندوستان کے میں نے 35 سے 40 شہر دیکھے ہوئے. پرفارمنس میری کئی جگہوں پہ ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. لیکن وہاں پہ اور یہاں پہ ایک فرق دیکھا، اور یہ فرق میں نے محسوس بھی کیا، اور یہ فرق ذاکر حسین خان صاحب کے انٹرویو سے بھی پتہ چلا. کیا فرما گئے وہ؟ استاد ذاکر حسین خان صاحب سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی موسیقی اور ہندوستان کی موسیقی میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا کہ فرق تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ وہاں ادب کا فقدان ہے. اصل کام موسیقی کے لیے نہیں ادب. سر فنون لطیفہ کے کسی بھی فیلڈ میں آ جاؤ آپ، اس میں پہلا آتا ہے ادب. اب آپ سمجھ سکتے ہو اس بات کو. ہمارے والد صاحب نے ہمیں جب گانا سکھانا شروع کیا when I was 3 years old، تو سر انہوں نے سب سے پہلے بیٹھنے سکھایا. اب 3 سال کا بچہ آلتی پالتی مار کے یہ نسیں کھنچتی تھیں، یہ کھنچتی تھی. بچے تھے ہم، تو خالی 7 دن 10 دن تو خالی انہوں نے بٹھایا کہ بیٹا بیٹھنا آئے گا تو گانا آئے گا. اللہ اکبر. اب تو اللہ کا شکر ہے. اور میں نے اس کو میں نے چیک کیا خود. میں ریکارڈنگ پہ گیا تو جب میں نے کھڑے ہو کے گایا تو میری آواز کا مزاج دوسرا ہو گیا، اور جب میں نے بیٹھ کے گایا تو میری آواز کا مزاج دوسرا ہو گیا. اچھا مجھے سکھایا کس نے؟ میرے تانپورے نے. وہ 400 تاروں کا جو لمبا ہوتا ہے ستار کی طرح. میں نے اس کو ملایا تانپورے کو سیدھا کر کے تو مل گیا. منصور صاحب جیسے اس کو میں نے لٹایا تو وہ اتر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا یہ جو باریکیاں ہیں نا استاد محترم، یہ وہی آپ کی والی بات کہ جو سر کو جانتا ہے، موسیقی کو سمجھتا ہے، موسیقی کے جائز ادب کو سمجھتا ہے، وہی سمجھے گا. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. واپس آئیں گے تو استاد سے اور جانیں گے کہ ان کے خاندان کے باقی لوگ کہاں ہیں، موسیقی سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کاوش کاظمی جو ایک سینئر شاعر ہیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں استاد مظہر امراؤ بندو خان صاحب۔ استاد محترم، اگر ہم تھوڑا سے ماضی کے اوراق کو پلٹیں تو تقسیم سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر میں جو موسیقی کے بڑے خاندان تھے، اس حوالے سے کچھ آگاہی دیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں، ہندوستان میں بہت بڑے بڑے خاندان گزرے ہیں موسیقی کے حوالے سے، جیسے ہمارا دہلی گھرانہ، ماشاءاللہ، گوالیار گھرانہ، ماشاءاللہ، قوال بچہ ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت امیر خسرو کے شاگردوں میں سے تھے۔ اچھا، اور پھر ان جتنے گھرانے ہیں سب ان کے شاگردوں میں سے، مطلب یہ حضرت امیر خسرو سے ہی لنک چل رہا ہے، ساری سب کا۔ سمتیں نکلی ہیں۔ جی ہاں، پٹیالہ گھرانہ، شام چروسی گھرانہ، کرانہ گھرانہ، آگرہ گھرانہ، یہ سارے گھرانے تھے۔ وہاں پہ بہت سارے گھرانے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کا تعلق دہلی؟ ہمارا تعلق دہلی گھرانے سے ہے۔ روشن آرا بیگم ہوا کرتی تھیں جو کرانے گھرانے کی ہوا کرتی تھیں، ان کا لقب تھا ملکہ ترنم۔ اچھا، لیکن ملکہ ترنم کے نام سے تو میڈم یہ بعد میں ملا۔ اچھا، یہ بعد میں ہوا، اصل میں وہ تھیں، واہ واہ، کلاسیکل گاتی تھی۔ میں نے ان کو 1977-78 تک دیکھا، اس کے بعد وہ ماشاءاللہ ایسی جاندار عورت اور کلاسیکل گاتی تھی۔ وہ ماشاءاللہ، کرانے گھرانے کی تھی۔ کرانے گھرانے، ہر گھرانے نے بہت بڑے بڑے گویے پیدا کیے ہیں۔ ہم اپنے گھرانے کی بات بتائیں کہ ہمارے گھرانے میں پاکستان میں استاد بندو خان صاحب، استاد رمضان خان صاحب، استاد امراؤ بندو خان صاحب، استاد بلند اقبال خان صاحب، استاد امیر احمد خان صاحب، استاد نظام الدین خان صاحب، اور ساتویں ہم استاد مظہر امراؤ آپ بندو ساتویں خان۔ پشت پر ہیں؟ ہم ساتویں پشت پر ہیں، مطلب پشت کہہ لیں، اولاد کہہ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلاسیکل گایا۔ ہمارے یہاں میوزیشین بھی، ہمارے چاچا لال محمد اقبال صاحب میوزک ڈائریکٹر گزرے ہیں، ہے نا۔ لال محمد الگ تھے، بلند اقبال الگ تھے، دونوں ملا کے لال محمد اقبال، جی، جیسے لکشمی کانت پیارے لال۔ جیسے لکشمی کانت۔ اسی طرح ہمارے رشتے کے ماموں، مطلب ہم ماموں ہی کہتے ہیں انہیں، رشتے سے مراد یہ ہے کہ خاندانی کے تھے۔ استاد شریف خان، استاد امیر سلطان صاحب طبلہ نواز۔ وہ جو ہندوستان کی، ہم متحدہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت یقیناً وہ آپ کے والد صاحب تو ہجرت کر کے آ گئے ہوں تو، لیکن والد کے یعنی دادا کے جو والد تھے وہ تو استاد علی جان خان صاحب، استاد علی جان خان صاحب۔ جی ہاں، تو ان کی نسلوں میں سے اس طرف جو پاکستان میں آ گئے جو وہی گا رہے ہیں یا وہاں بھی گا رہے ہیں؟ نہیں، وہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ استاد محمد خان صاحب، استاد سغرا خان صاحب، استاد کلن خان صاحب، اچھا، استاد غامی خان صاحب، ان کے بعد پھر استاد اپنا چاند خان صاحب، استاد عثمان خان صاحب، استاد رمضان خان صاحب، استاد جہان خان صاحب، پھر ان کے بعد استاد نصیر احمد خان صاحب، اپنے سنگیت سمراٹ، تان سمراٹ، استاد ہلال احمد خان صاحب، استاد ظہور احمد خان صاحب وائلنسٹ، استاد ظفر احمد خان صاحب ستار، استاد سعید ظفر خان موجودہ دور میں، استاد سعید ظفر خان، استاد افضال احمد خان، استاد شفاعت احمد خان، استاد لطیف احمد خان۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ذاکر حسین خان صاحب کا نام بعد میں ہوا، پہلے استاد لطیف احمد خان صاحب کا نام تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور وہ ہمارے پھپھی زاد بھائی تھے دہلی میں، اور بڑے مشہور و معروف، بہت ہی بڑے فنکار تھے وہ۔ اور وہ مشہور، ان کا لقب کیا تھا؟ اللہ والا۔ اللہ والا، ان کو مشہور وہ تھے اللہ والا نام سے، طبلہ بجاتے تھے۔ استاد شفاعت احمد خان صاحب جی، سب ہمارے خاندان کے بزرگوں میں سے موجودہ دور میں عمران نصیر احمد خان، تنویر نصیر احمد خان، میرا بھانجا فرید خان، اس کا بھائی، سب لگے ہوئے ہیں۔ استاد اس وقت جو اگر ہم تھوڑی سی میں جاننا چاہوں گا اپنی بھی معلومات کے لیے، اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی، کہ پاکستان میں جو اب گھرانے رہ گئے ہیں، آپ کچھ بتائیں گے کہ کون کون سے گھرانے ہیں جو اب جن کی نسل کے نوجوان باقاعدہ کلاسیکل سمجھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں؟ پٹیالے گھرانے میں بھی ہے۔ ایک آدھ نام بتائیں۔ حامد علی خان کے بیٹے، راگا برادرز کے نام سے، راگا بدارس کے نام سے۔ اپنا سلامت علی خان صاحب کے بیٹے کے جو ہیں اپنے شفقت سلامت علی خان، ان کے بیٹے فیضان،
دونوں بھائی بہت اچھا گا رہے اور ہیں. کراچی میں کون کراچی میں یہ گوالیار والے ہیں, دلی گھرانے سے تو ہم ہی ہیں. گوالیار کی گوال کے وہ کرم عباس, عمران عباس, پھر پٹیالے کا الیاس عباس, ماشاءاللہ. یہ سب گھرانے کے لوگ ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک عجیب جو کیفیت ہو گئی ہے نا موسیقی کو پہچاننے کی, وہ الٹی ہوتی جا رہی ہے. اچھا موسیقی کو کیسے پہچانیں گے؟ مطلب ایک وقت میں ہر ایک کا جانرا الگ ہے نا. ایک وقت میں پاکستان میں مہندی حسن خان صاحب کو, غلام علی صاحب کو پسند کیا جاتا تھا, پھر استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو پسند کیا, راحت فتح علی خان صاحب کو پسند کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت بدلتا ہے تو ایرا بدلتا ہے, معاملات بدلتے ہیں, لوگوں کی سوچیں بدلتی ہیں. تو آج عاطف اسلم بھی اسی طرح مقبول ہے. جی ہاں, یقیناً وہ کلاسیکل کا حوالہ نہیں ہے لیکن وہ ماڈرن میوزک کا. اس موسیقی میں نا, موسیقی میں 3 درجے ہیں. اچھا, کراچی میں 7 درجے ہیں. ارے شاباش. ایک منٹ ناظرین, آپ بھی رک جائیں اور میں بھی رک جاتا ہوں کہ استاد نے بڑی اہم بات کر دی ہے. استاد نے کہا کہ موسیقی کے 3 درجے ہوتے ہیں لیکن کراچی میں موسیقی کے 7 درجے ہیں. پہلے ہم 3 درجوں پہ آئیں گے. جی, پہلا درجہ کلاسیکل موسیقی, کلاسیکل گانے والے, اس میں بجانے والی بھی اور گانے والی بھی, انسٹرومنٹل بھی اور گویے بھی. صحیح ہے, کلاسیکل. کلاسیکل. ٹھیک ہے, کلاسیکل میں بندشیں, راگ, ٹھمری, دادرے. ذرا سا کچھ ایسے جیسے مثال کے طور پہ سا ری اے ری آج نہیں, دھرتی دلہن بن بیٹھی, میگھ دولہا بیان آیو ری اری ایری آج نہیں, ہندر کے نگارے باجے, بھوندن کو تیرا آج ساجے, برن برن کے بدرا براتی رے اری ایری آج نہیں. یہ ملہار کی ایک اقسام ہے اور یہ خالصتاً کلاسیکل. یہ خالصتاً کلاسیکل. اب دوسری سمت کہلاتی ہے نیم کلاسیکل. ہمارے یہاں یعنی رائج میں ہاں نیم کلاسیکل غزل. کچھ سنائیں. جیسے مثال کے طور پہ غالب صاحب, یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. بھائی سبحان اللہ. اب آ جائیے تیسرے والا مہندی حسن خان صاحب کی. دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں. دنیا کسی کے پیار میں. یہ کمپوزیشن ہمارے چاچا لال محمد اقبال صاحب کی. ماشاءاللہ. ایک ہو گیا کلاسیکل, پھر ہو گیا نیم کلاسیکل, اور یہ ہو گیا گیت گلوکاری. جی ہاں. اب کراچی میں 7 درجے ہیں. 3 تو یہ ہو گئے, رینڈملی بتا دیں. 3 تو یہ ہو گئے. اب اس کے بعد قوالی چوتھا, پاپ سنگنگ 5واں, راک سنگنگ 6واں,
और चाँद फतेह अली खान नहीं नहीं, वो तो 8वां है, अच्छा वो 8वां है। मतलब वो दायरे से बाहर है। हाँ मतलब वो 7वां जो है, 7 चक्कर होते आपने हैं। देखा होगा अक्सर लाइव परफॉर्मेंस में वो एक मेलोडी के नाम से कहते हैं। जी जी जी। किसी भी लड़की या लड़के को गावाना शुरू करते और हैं। पीछे से तो अभी ट्रैक चल रहा होता है, उसमें जो मर्जी आए गा दो। अरे सर उसमें और भी मजीद बात क्या हो जाती है, वो ये हो जाती है कि वो लड़की हो या लड़का हो, वो एक एक गाने का एक एक बोल गाता है और 10-15 गाने एक ही स्टाइल से गा देता है। अरे वो बहुत अच्छे भाई, बहुत और अच्छे। वो मशहूर है मेडले जिसको कहते हैं आप। जी। अच्छा, मतलब कोई अल्लाह का शुक्र है बस। बस अल्लाह माफ करे। बहुत ही आपने उस्ताद महफिल सजा दी। उस्ताद मोहतरम, कितना खूबसूरत गालिब का कलाम उस्ताद ने सुनाया, तो कुछ कलाम जो है वो अता कर दें आप भी, जनाब। ताकि ये जो महफिल सज गई है, जनाब, बड़ी खूबसूरत एक गुफ्तगू ताज़ा जो है गज़ल उस्ताद पेश- ने की है। एक फिर उस्ताद ताज़ा- से भी हम कहेंगे कि ज़रूर, आपके इस कलाम के बाद उस्ताद आप भी कुछ अता कीजिएगा जी, जी, जी। बाकायदा सुर में। ये देखिएगा, एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल है जो कि मैंने एक ज़मीनी और 2-3 ऑनलाइन मुशायरों में पढ़ी है, और मेरी कोशिश ये होती है कि जुल्फ़ुल और रुखसार की शायरी ना हो, मसाइल और हालात की शायरी। क्या कहने है? जी जी, अता कीजिए। तो देखिएगा, समात कीजिएगा। मतलब है, मोहब्बत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं होता। मोहब्बत मर चुकी लेकिन किसी किसी को को दुख दुख नहीं नहीं होता। होता। क्या क्या मिसरा कहना है? है? वाह वाह। मुरव्वत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं होता। क्या अच्छी रदीफ निकाली है उस्ताद मोहतरम। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, भाई, शुक्रिया। वाह वाह वाह। रदीफ की दाद अलग से भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। कोई कचरे से चुनकर खा रहा है, फिक्र है किसको? कोई कचरे से चुनकर खा रहा है, फिक्र है किसको? फिक्र है किसको? हुकूमत मर चुकी लेकिन कोई मातम नहीं करता। और ये देखिएगा, यहाँ खैरात देकर साथ में सेल्फी बनाते हैं। आह, यहाँ खैरात देकर क्या साथ कहना है? में सेल्फी बनाते हैं। सखावत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं होता। भाई सुभान अल्लाह। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा, या फ़कत कानून ही अंधा नहीं, मुनसिफ भी मर्जी के। आहा, फ़कत कानून ही अंधा नहीं, मुनसिफ भी मर्जी के। अदालत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं होता। किसी को दुख नहीं होता। बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा, मिलावट खाने की हर शय में होती है धड़ल्ले से। हाय हाय, क्या अच्छा। देखें, अब अल्फाजों का अदायगी। आप आम तौर पर ये शायरी का लफ्ज नहीं है, लेकिन उस्ताद ने कितनी खूबसूरती से भाई बांध सुभान दिया। अल्लाह। उस्ताद आपका ही हक है। बड़ी मेहरबानी। मिलावट खाने की हर शय में होती है धड़ल्ले से, तिजारत मर चुकी लेकिन हाय, किसी को दुख नहीं। भाई सुभान अल्लाह, जीते रहे वाह। खुश रहिए। और ये देखिएगा, मदद लेते हैं गूगल से, किताबें फेंक दी सबने। हाय, मदद लेते हैं गूगल से, किताबें फेंक दी सबने। रियाजत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं भाई होता। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। रियाजत मर चुकी लेकिन किसी को दुख नहीं होता। और मक्ता देखिए, फटी पतलून पहनी है तो फैशन कहते हैं काविश। फटी पतलून पहनी है तो फैशन कहते हैं काविश। सकाफत मर चुकी लेकिन किसी को दुख। अरे जीते रहे। वाह 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 वाह। वाह वाह। ये ताज़ा। भाई वो- क्या कहने। सर मैं नाज़रीन, सरकार की इस बात पे, जी, फटी वाली पैंट का मामला, गलती से मैं भी एक बार ले आया। गलती से पैंट ले आए, मैं फटी ले हुई। आया, मेरी वालदा ने पिटाई कर दी। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने। जी, जी। नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिए। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो उस्ताद से आपको जो है वो कलाम सुनाएंगे, और काबिश भाई जो है वो अपनी दूसरी गजल पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत खूबसूरत महफिल सजी हुई है। अपनी अपनी फील्ड के दो उस्ताद मेरे साथ मौजूद हैं। उस्ताद मज़हर उमराव बुंदू खां साहब, जो आपको सरकार ने नवाजा है। हम सरकार की एक दफ़ा फिर तारीफ़ करेंगे कि भाई सुभान अल्लाह, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो दिल गार्डन गार्डन बाग बाग हो जाता है। उस्ताद मोहतरम, कुछ सुना दीजिए। जिगर मुरादाबादी साहब की एक गज़ल पेश करता हूँ। राग पीलू की कंपोजिशन है ये। अच्छा जी। सा पानी सा रे गा रे सा गा रे सा नी सा रे गा म गा
म ग म ग रे रे सा रे ग म ग सा ग म प ग सा नि सा। निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। हाय, निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं। तुम्हारे आने की, तुम्हारे आने की हम लेके आस बैठे हैं। क्या कहने? ये बेसबब तो नहीं, तेज धड़कने दिल की यहीं कहीं वो मेरे आस पास बैठे। वाह 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 वाह। मुझे एक गाना याद आया, रेडियो पाकिस्तान में हमने रिकॉर्ड किया 2011 में, जब सैलाब आया था। तो रेडियो पाकिस्तान ने हुक्म दिया, इस्लामाबाद ने सारे स्टेशंस को, कि एक एक गाना बनाएं और जिसका गाना सबसे अच्छा होगा उसको पहला इनाम मिलेगा। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल, पंजतन पाक के सदके तुफैल, अल्लाह ने ये करम किया कि कराची CPU से जो हमारा गाना था वो पहले नंबर पे आया। कुछ उसमें से भी अता कर देना सर वही मुझे याद आया, तो मैंने इसलिए गज़ल छोटी कर दी। तो वो सर उसके बोल थे, सा जल्दी से आजा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये रागों का हिसाब किताब ऐसा होता है कि जब ये छिड़ जाए ना और वक्त हो तो इनको हटाना ज़रा मुश्किल पड़ जाता है। अल्लाह अकबर। अब वो पीलू मेरे जहन में आ जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे, जा रे हटे रुके न गे रे रे, जा रे हटे रुके न गे, मुझसे लड़ेगी नंदिया देरनिया, कैसी हो रही सारे घर में डोली और निपट छेड़, जा रे हटे रुके न गे। मैं तो पिया के पास कैसे जाऊं सखीरी, काफ़ी ठाठ है ये। मैं तो पिया के पास कैसे जाऊं सखीरी, आली पिया ना आए, एक घड़ी पल छीने निंदरवा ना आए, मोरा जिया घबराए, मैं तो पिया के पास कैसे जाऊं। क्या बात है। गोरे तोरे नैन बाकजर बिन कारे, ये पीलू काफ़ी ठाट के राग है ना। उस्ताद आप को अल्लाह ताला सलामत रखे। यकीनन ये जो कमाल है, ये जो करामात हैं, ये उन्हीं खानवादों में रह गई हैं जो ताहाल मौसीकी की असल से जुड़े हैं। उस्ताद मोहतरम, जी जी, शायरी जो है वो अगर हम इब्तिदा से देखें, नज़ीर से, गालिब से, उस्ताद मीर तकी मीर से, और आज की शायरी में आप कुछ फ़र्क महसूस करते हैं या आप समझते हैं कि वो जो गालिब ने ट्रेंड चेंज किया था और कहा था कि भाई वो सिर्फ महलों और औरत के हुस्न से निकालें और दुनियावी मामलात भी शामिल करें, तो आज उस पर ज़्यादा अमल हो रहा है? यकीनी तौर पे हो रहा है और होना चाहिए। दुरुस्त। देखें, एक आदमी जुल्फ़ो लब और रुखसार की बातों में लोगों को दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं अपना एक ताज़ा किताब मैं आप दोनों की नजर करता हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग ये सुनना चाहते हैं क्योंकि ये लोगों के मसाइल हैं। आता कर दें। यह किताब देखिएगा, मिलावट चलती रहती है, मिलावट चलती रहती है, तिजोरी भर के जीते हैं। हाय हाय हाय। मिलावट चलती रहती है, तिजोरी भर के जीते हैं, हरम का ये सफर भी काले धन से करके जीते हैं। हाय 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 हाय। हरम का ये सफर भी काले धन से करके जीते हैं। मिलावट से भरी हर शय हमें मिलती है रोजाना। मिलावट से भरी हर शय हमें मिलती है रोजाना, हमें मिलती है रोजाना। ये जालिम सबसे कहते हैं खुदा से डर के जीते हैं। वाह, ये जालिम सबसे कहते हैं। अच्छा, ये मैं तो ये कहता हूँ, हालांकि देखें मैं किसी के काम में मुदाखलत नहीं कर रहा, रखना अंदाजी नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि जुम्मे के खुतबे में क्यों मौलवी ये नहीं कहता कि खालिस दूध मत लिखो, दूध लिखो। अल्लाह ने दूध, अल्लाह ताला दूध खालिस ही बेचता है, पानी इंसान मिलाता है। यानी आप कह रहे हैं कि माशरती हवालों से भी जो है वो हमारे उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए और खुतबों में, खिताबों में
جہاں وہ تقریر کریں, جہاں جس جائیں لوگوں کو اویئر کرنے, تو وہاں یہ میسج بھی دیں. استاد کچھ اور کلام عطا کر دیں. میں پیش کرتا ہوں جناب. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیے جناب, غزل ہے, راہ وفا پہ چلنے کو تیار ہو تو لیں, راہ وفا پہ چلنے کو تیار ہو تو لیں, ہم تم سے پہلے خود سے وفادار ہو تو لیں, ہم تم سے پہلے خود سے وفادار ہو تو لیں, ہے دل میں درد آنکھ میں آنسو تو لائیے. کیا بات ہے دل میں درد آنکھ میں آنسو تو لائیے, کچھ کیجئے ذرا سا اداکار ہو تو لیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ دیکھیے گا, کس نے کہا تھا ہم سے مراسم بڑھائیے, کس نے کہا تھا ہم سے مراسم بڑھائیے, اس دل میں رہنے کے مگر حقدار ہو تو ارے لیں. کیا بات ہے, واہ واہ. اور لعنت یزیدیت پہ بڑے شوق سے کریں, لعنت یزیدیت پہ بڑے شوق سے کریں, دل سے حسینیت کے طرفدار ہو کیا تو بات لیں, ہے, واہ کیا واہ بات واہ ہے. واہ. مولا دل سلامت سے رکھے. حسینیت کے طرفدار ہو تو لیں. اور یہ دیکھیے گا, ہر دوسرے پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں آپ, ہر دوسرے پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں آپ, پہلے جناب صاحب کردار ہو تو کیا لیں, بات ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. پہلے جناب صاحب کردار ہو تو لیں, اور اس شوق نے بلایا ہے, ملنے تو جائیں گے, اس شوق نے بلایا ہے, ملنے تو جائیں گے, ہم بھی ذرا سا عشق کے بیمار ہو کیا تو بات لیں. ہے, واہ واہ واہ. اور مقطع دیکھیے گا, کاوش وہ پوچھتے ہیں پتہ کیا بتائیں ہم, کاوش وہ پوچھتے ہیں پتہ کیا بتائیں ہم, کیا بتائیں ہم, مرنے کے بعد ہم بھی زمیندار ہو تو لیں. ارے واہ 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 واہ. استاد سلامت رہیں. مرشد ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے ختم, تو اب ایک فرمائش جو ہے ہم آپ سے کریں گے کہ وہ حضرت امیر خسرو کا اگر کوئی بھی کلام, خاص طور پہ اگر وہ چھاپ تلک, کیونکہ وہ ہماری جو سننے والی آڈینس ہے, میل فیمیل سب پسند کرتے ہیں. چھاپ تلک سب چھین لی رے مو سے نینا ملئی کے, چھاپ تلک سب چھین لی رے مو سے نینا ملئی کے, نینا ملئی کے, نینوں میں آئی کے, نینا ملئی کے, نینوں میں آئی کے, اپنی سی کر لی رے مو سے نینا ملئی کے, چھاپ تلک سب چھین, بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا, بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا, تورے رنگ رجوا, تورے رنگ رجوا, بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا, اپنی سی کر لی رے مو سے نینا ملئی کے, چھاپ تلک سب چھین, پریم بھٹی کا مدوا پلئی کے, پریم بھٹی کا کیا بات پریم بھٹی کا مدوا پلئی کے, مدوا پلئی کے, مدوا پلئی کے, مت والی کر لی رے مو سے نینا ملئی کے, چھاپ تلک سب چھین, خسرو نجام کے بل بل جائیے, نجام خسرو نجام کے بل بل جائیے, بل بل جائیے, بل بل جائیے, موہ سہاگن کی لی رے مو سے نینا, ہاں 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 نینا ہو جی مو سے نینا ملئی کے, چھاپ تلک سب چھین, چھاپ تلک سب چھین, چھاپ تلک سب چھین. سر ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں سرنگی بھی بجاتا ہوں, واہ واہ واہ, اور اللہ پاک نے یہ ہنر بھی مجھے عطا کیا
اور آپ کی مجھے پتہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا لیکن وہ مجھے یاد آ گیا گانا ریڈیو پاکستان والا. عطا کر دیں استاد, بس آخری منٹ ہے. اداسیوں کا یہ موسم گزر ہی جائے گا. یہ مہدی عزیز مہدی صاحب کی لکھی ہوئی کمپوزیشن ہماری گایا ہم نے. جب ہم نے یہ گانا پورا کر لیا تو انہوں نے کہا جی قطع رکھنا ہے. اب وہ قطع تھا اتنا خوبصورت تھا کسی اور کا, وہی محفوظ رکھے گا میرے گھر کو بلا سے, جو بارش میں شجر سے گھونسلے گرنے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان تازہ کرتا شعر. اداسیوں کا یہ موسم گزر ہی جائے گا, ہے چار سو جو یہ پانی اتر ہی جائے گا. اداسیوں کا یہ موسم گزر ہی جائے گا. یہ گانا ہمارا پہلے نمبر پہ آیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. بس اسی آخری لائن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مثبت رہیں, پازیٹیو رہیں, اچھائی کی طرف توجہ دیں. جو کچھ موجود ہے, جو میسر ہے, اس پہ خدا کا شکر ادا کرنا سیکھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.